الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا اور آپ مت گمان کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کے بارے میں مردہ گمان مت کیجئے. بل احیاء عند ربهم بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون
وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس بات سے جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور ان لوگوں کے متعلق بھی خوش ہیں جو ان کے پیچھے ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کہ ان پر نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل سے خوش و خرم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالی ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر میں مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اس کی راہ میں مار دیا جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے کتاب ہدا سے، ہدایت والی کتاب سے چوتھے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے لے کر 171 تک آیات، 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان 3 آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حصہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی اس محفل و مجلس میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات، معروضات عرض کی جائیں گی، جن کا مقصود، جن کا محاصل محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، اور انسانیت لوگ انہیں سیدھی راہ بتلانا، ہدایت والا راستہ بتلانا، درست راہ دینا، یہ مقصود و مطلوب ہے۔ جمعوں میں مسلسل آپ سن رہے ہیں قربانیاں اور قربانیوں کے نتائج و ثمرات، کہ زندگی انسان کی ابتلاءات، امتحانات، آزمائشیں ان پر مبنی ہے، ان پر مشتمل ہے۔
کبھی انسان کو خوشی میسر آتی ہے تو ساتھ غم بھی آ جاتا ہے، کبھی زندگی میسر آتی ہے تو کبھی موت کا جام بھی پینا ہوتا ہے، کبھی راحت و سکون کی گھڑیاں ملتی ہیں تو کبھی تکلیف اور دکھ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھیے رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے، صبح بھی آتی ہے اور شام بھی ہوتی ہے۔ یہ لیل و نہار، یہ شمسی و قمری، سورج کا آنا کبھی چاند کا آنا، یہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ کبھی انسان کا وجود نہیں ہوتا تو پھر اللہ اسے وجود دے دیتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، اسے جسم اور روح ان دونوں کا ملاپ مل جاتا ہے۔ جتنی گھڑیاں میرے رب نے لکھی ہیں وہ گھڑیاں اسے میسر آتی ہیں، سدا وہ بچہ نہیں رہتا، بڑا بھی ہوتا ہے، اس پر لڑک پن بھی آتا ہے، اس پر جوانی بھی آتی ہے، اس پر بڑھاپا بھی آتا ہے، اور پھر دوبارہ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی یاداشت میں بھی وہ چیز مٹ جاتی ہے۔ کبھی یہاں کوئی رہا کرتا تھا، کبھی یہاں کوئی بسا کرتا تھا، کبھی یہاں کوئی آبادی تھی، کوئی یہاں، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے انسانی حقیقت کے دور، وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہا کرتا۔ میرے رب نے بھی یہی فرمایا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ان کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی مال اور تونگری دے دیتے ہیں، کبھی غربت کا مزہ بھی چکھا دیتے ہیں، کبھی عیش و عشرت بھی دیتے ہیں، اور کبھی اسے عسر کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے، تنگی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن عام انسان اور مومن، اس میں نمایاں فرق ہے۔ انسان یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور بھی مذاہب، پارسی، سکھ، یہ سارے انسان ہیں، آدم کی ذریت اولاد ہے۔ ان میں اور مومن میں فرق یہ ہے، مومن پہ جب بھی آزمائش، تکلیف، دکھ کی گھڑی آتی ہے، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مومن ہے، اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے کہ جو میرے رب نے میرے اوپر یہ وقت لایا ہے، مجھے اس وقت صبر کرنا ہے، اور یہی اللہ کی رضا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل کافر و مشرک، جب اس پر تکلیف، مصیبت، آزمائش آتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کے وہ خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ میرے رب نے قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے،
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا یہ آزمائشیں، یہ امتحانات انسان کے درجہ، فضیلت، رتبے بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں۔ جو آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، اسے اللہ کی رضا سمجھ کے راضی رہنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور جب خوشی مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے، فراوانی آ جائے، تو مومن اور عام انسان میں فرق یہ ہے، عام انسان شراب و کباب کی مستی میں ڈوب جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے، مال و دولت کو عیش و عشرت اور مستی، قتل و قتال اور اپنی وجاہت، اپنے روب کو قائم کرنے کے لیے کبھی کیا کون کون سے دھندے، قتل کروانے، بندے مروانے، زمینوں پہ قبضے اور خوف قائم کرنا، یہ راستے اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ عام انسان ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اسے حقیقت کا ادراک نہیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن خوشی میں، راحت میں، اطمینان و سکون میں، نعمت کے مل جانے کے بعد پہلے سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی اصول ہے دنیا کا۔ جس ٹہنی کے اوپر پھل لگے، قانون کیا ہے؟ وہ اوپر اٹھتی ہے یا نیچے آتی ہے؟ وہ نیچے آتی ہے۔ یہ دنیا کا ضابطہ اور اصول ہے۔ جس پہ پھل لگے نا، وہ اوپر نہیں اٹھتی، وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اور یہ نیچے آنا یہ بتلا رہا ہے اس کے اوپر کیا لگ گیا ہے؟ پھل لگ گیا ہے۔ اب وہ لوگ پھل کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہے جب خوشی اور نعمت ملتی ہے مومن کو، وہ پہلے سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ رب اسے مال دیتا ہے تو وہ مال کو عیاشیوں پہ نہیں لگاتا، بلکہ اپنے مال کو غربا، یتیم، مساکین، ضعیف، کمزور، بیوہ، نادار، مفلس، ان لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ زیادہ توجہ کوٹھیاں بنانے پہ نہیں لگاتا، بلکہ اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے جنت میں میرا محل تیار ہو جائے۔ یہ مومن ہے۔ اور وہ محل کیسے تیار ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اس کا اپنا کوئی مقصد اور منشا نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو محل تعمیر ہو گیا ہے یہ بندہ دنیا میں، پر اس کا محل کہاں بن رہا ہے؟ جنت میں تیار ہو رہا ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہوگا اس اپنے محل کے اندر پہنچ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو بندہ صبر کرتا ہے، صبر کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ جنت مل رہی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ
اپنا حق رکھنے کے باوجود کہ اس کا حق ہے، پر وہ حق اپنے سے دستبردار ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، محض اس وجہ سے کہ لڑائی نہ ہو جائے، کہیں آپس میں الجھ نہ جائیں، وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، میں اس بندے کو ضمانت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا گھر جنت کے درمیان ہوگا۔ اب دیکھ لو، محل بن رہا ہے جنت کے بالکل وسط میں بن رہا ہے۔ یہ ہے مومن۔ مومن اسی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو لگاؤں اور مجھے اللہ کی خوشنودی اور رضا مل جائے۔ ایک مومن، اس کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ اس کی جان ہوتی ہے۔ مال، دولت، کوٹھیاں، جائیدادیں، یہ رتبے، یہ مناصب، یہ چیزیں آج ہیں تو کل کوئی نہیں، چلی جائیں گی، آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، دنیا کا سسٹم یہی ہے۔ پر مومن کے لیے ایک قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے، اور صرف مومن کے لیے نہیں، اللہ کے ہاں بھی سب سے قیمتی چیز اگر روئے زمین پہ کوئی ہے تو وہ مومن کی جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں، بیت اللہ، تیری عظمت و فضیلت کا کوئی انکار نہیں ہے، تیرے رتبے، تیرے جاہ و جلال، تیری حشمت، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، پر اے بیت اللہ تو بھی سن لے، تجھ سے زیادہ عزت و آبرو اور تجھ سے زیادہ مرتبہ ایک مومن کی جان کا ہے۔ مومن کی جان اللہ کے ہاں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور یاد رکھیے قیمتی چیز کے دام بھی کیا ہوتے ہیں؟ روپیہ دی لب جاندی ہے؟ نہیں، اس کی قیمت بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ قیمتی چیز تو ہوئی، اور قیمتی چیز کے دام دینے والا بھی کوئی عام نہیں ہوتا کہ گلی محلے سے کوئی اٹھ کے آ جائے اور کہے لے بھائی یہ مجھے چیز دے دے، نہیں، وہ بھی بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں جو قیمتی چیزوں کو لیتے ہیں اور منہ مانگے دام دے دیتے ہیں۔ مومن کی جان بڑی قیمتی ہے، دنیا کی تمام دولت اور پوری دنیا اگر دے دی جائے مومن کی جان کے بدلے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، تب بھی ایک ذرہ نہیں بنتا۔ مومن کی جان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب جب اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے دام میں نہیں پڑ رہی، اس کے مول میں نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے کوئی قیمت تو ہے نا پھر اس کی۔ ہاں جی قیمت ہے، پر یہ قیمت دنیا نہیں ہے مومن کی جان کی۔ مومن کی جان کی قیمت ہے جنت، اور جنت وہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ساری دنیا کو لیڈ کرنے والے، ساری دنیا کو چلانے والا وہ ہے میرا رب، احکم الحاکمین، رب العالمین، میرا پروردگار اس کی قیمت دیتا ہے۔ اب میرے رب سے بڑھ کے کوئی بھی اونچا نہیں، اور جنت سے بڑھ کے کوئی قیمت
نہیں، اور مومن کی جان سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے شہادت فی سبیل اللہ۔ یہ ہے جانے والا شہید فی سبیل اللہ۔ اور جو شہید ہوتا ہے وہ دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑنا، ہاں حدیث کا حصہ ہے، من قتل دون عرضہ ومالہ فہو شہید، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوا، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ لیکن یہ وہ شہادت نہیں جو میدانوں میں ملا کرتی ہے۔ اس کو یوں سمجھو، فوج میں جب بندہ بھرتی ہوتا ہے، فوج میں داخل ہو گیا ہے، اب اسے سروس مل گئی ہے، وہ جوائن ہو گیا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ فوجی۔ یہ فوج والا ہے، یہ فوجی ہے۔ اب ایک ترقی کرتا کرتا وہ کیپٹن، لیفٹیننٹ بڑھتا بڑھتا میجر، کرنل، بریگیڈیئر، یہ رینک لیتا لیتا اوپر جا رہا ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی فوجی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بریگیڈیئر فوجی نہیں ہوتا، میجر فوجی نہیں ہوتا، ہے وہ بیسکلی کیا؟ فوجی ہے، فوج والا ہے۔ لیکن درجے طے کرتا 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 وہ پیک پہ چلا گیا ہے، میجر بن گیا ہے، میجر جنرل بن گیا ہے، 3 سٹار 4 سٹار جنرل بن گیا ہے، یہ ترقیاں کرتا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اتنی ترقی کرنے کے بعد، چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد بھی وہ کہے کہ میں فوجی نہیں ہوں، ہے وہ فوجی۔ اس طرح شہادت کا میدان بڑا وسیع ہے۔ آپ نے فرمایا جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی وبا سے شہید ہو جائے یا کوئی وبائی مرض آئے، جیسے اب کرونا آیا تھا، اس مرض میں مبتلا ہو کے، وبا میں مبتلا ہو کے ہے مومن، مشرک کے لیے نہیں۔ مشرک تو دیکھو نبی کے مد مقابل کون لڑنے والے تھے؟ مشرکین۔ کس میدان میں لڑنے والے تھے؟ بدر میں، احد میں، کوئی معمولی میدان ہے؟ رمضان المبارک میں لڑنے والے تھے۔ وہ بھی لڑنے آئے تھے، یہ بھی لڑنے آئے تھے۔ فرق کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے اور وہ کفر کے لیے لڑ رہے تھے۔ لڑائی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اس لیے جو یہ لڑتے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا ٹکڑے کے لیے لڑ پڑا ہے، زمین کے ٹکڑے کے لیے لو بھی یہ بھی شہید، سیاست کے لیے مارا گیا ہے یہ بھی شہید، جیلی ووٹ ڈالتے ہوئے مارا گیا ہے یہ بھی شہید، مال کھا گیا ہے باہر کے ملک میں دوڑ گیا ہے یہ بھی شہید۔ یہ شہادتیں نہیں ہیں۔ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو ذالک فی سبیل اللہ، کسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ؟ اللہ کے نبی کون ہے فی سبیل اللہ؟ اللہ کی راہ میں مارا جانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل، جو بندہ قتال کرے، لڑائی تو ہم بھی کرتے ہیں، اے مکان میرا تے او تیرا، اے ٹوٹا میرا تے او تیرا، اے پیسے میرے تے او تیرے، اے کچھ میرا تے او تیرا، بلکہ تیرا تو اب رہتا ہی نہیں ہے، میرا ہی میرا چل رہا ہے ہر طرف۔ یہ لڑائی تو ہم بھی کرتے ہیں، اور موقع جانے نہیں دیتے ہم کوئی لڑائی کا۔
تو کیا یہ لڑائی ہے؟ فرمایا نہیں، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وہ لڑائی اس لیے کرتا ہے، اس کا کوئی ذاتی مقصد نہیں کہ میری برادری اونچی ہو جائے، میرا منصب اونچا ہو جائے، میرا عہدہ اوپر چلا جائے، مجھے ووٹ زیادہ مل جائیں، سیاست میں میرا نام پڑ جائے، یہ مقصد نہیں۔ اس کا مقصد ہے اللہ کا دین غالب ہو جائے، توحید و سنت غالب ہو جائے، اور اللہ کا دین غالب آ جائے، کفر و شرک مٹ جائے۔ اس لیے وہ لڑائی کرتا ہے، توحید کے لیے کرتا ہے، نبی کی سنت کے لیے کرتا ہے، قرآن کے لیے کرتا ہے، صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے کرتا ہے۔ یہ لڑائی کرنے والا، فرمایا فی سبیل اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ اب جو اس حالت میں مارا جائے اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے جی؟ شہید فی سبیل اللہ، اسے کہیں گے اللہ کی راہ میں شہادت دینے والا۔ شہید کا مطلب ہے گواہی دینے والا۔ کوئی بندہ گواہی دیتا ہے زبان سے، حق کلمہ کہہ رہا ہے، سچ بات کہہ رہا ہے، اب یہ بھی کیا دے رہا ہے؟ گواہی، پر دے کس کے ساتھ رہا ہے؟ زبان کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَآ مِنکم منکرا، جو بھی تم میں سے دیکھے نا برائی کو دیکھے، اسے چاہیے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ اب ہاتھ سے مٹانا تلوار ہے، بندوق ہے، اور اس کے ساتھ اس قانون، وہ قانون اسے اجازت دے رہا ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ فوج میں ہے، وہ کسی منتظم ادارے میں ہے، اب اس کے پاس طاقت ہے، اسے قانون نے اجازت دی ہے۔ اب یہ بندہ اس برائی کو مٹانا چاہے تو کیسے مٹائے؟ ہاتھ سے۔ اب یہ گواہی کس کے ساتھ دے رہا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اللہ کے دین کے مطابق وہ کیا ہے؟ سچ ہے اور صحیح ہے۔ یہ ہاتھ سے گواہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاتھ کی طاقت نہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر کیا کرے؟ فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اب وہ کیا کرے؟ اپنی زبان کو استعمال کرے۔ دوسرا درجہ ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ ناچ گانا برا، یہ شراب و کباب کی محافل بری، یہ ملک میں سودی نظام، یہ رشوت خوری، یہ فلاں، یہ صحابہ کی جو توہین کی جا رہی ہے، یہ سب برے کام ہیں۔ یہ اسے چاہیے کہ وہ زبان سے کہے۔ اب یہ گواہی کس سے دے رہا ہے؟ زبان سے دے رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یہ زبان سے گواہی ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کی بھی طاقت کوئی نہیں۔ بندہ کہتا ہے کدھرے ریکارڈنگ ہی نہ چلی جائے تے سائیں چوکے ہی نہ لے جان تے ماری نہ دین، کدھرے بولتا ہی نہیں۔ فرمایا تیسرا درجہ فَبِقَلْبِهِ، اور دل سے تو برا جاننا یہ برا کام ہے، یہ بدتر کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ فحاشی کا کام ہے، یہ اوریانی کا کام ہے، اور دل سے تو کرنا کچھ، پر خوش نہ ہو کہ میں نے بڑے تیر مار دیے ہیں۔ نہ، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ وَرَا، اور اگر اس کے کوئی بعد نہ دل میں برا جانے، نہ زبان سے کہے، نہ ہاتھ سے کچھ کرے، تے آکھے سانو کی،
آج زیادہ ہمارے لوگ اسی درجے پہ آئے ہیں، سانو کی ہے جی اسی اپنا کام کریے او اپنا کام کرن، سانو کا دی لوڑ ہے کنو کہن دی، ایویں خام خواہ لڑائی پانی ایویں وقت پانا لوڑ ہی نہیں، چھڈو پرے کرن تو جو کر دے رہے۔ یہ کہہ کے تو وہ کیا فرمایا اگر اس کے بعد بندہ نکل گیا نا مسقال حبت من خردل من الایمان، او دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان کوئی نہیں، اس تو بعد پھر ایمان دا درجہ تے یہی ہے رائی دے دانے دے برابر، لیکن جیڑے بندے اندر وہ بھی چیز کوئی نہیں پھر کوئی نہیں۔ اب دیکھا یہ آپ نے 3 سٹیپ بتلا دیے ہیں، اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ حق کی گواہی دے رہے ہیں، پر ان سب میں سے اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو میدان میں اترے اور کافروں کے دست بدست لڑے اور لڑ کے پھر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دے، جان قربان کر دے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس طرح فوج میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے چیف آف آرمی سٹاف، اس شہادت کی راہ میں سب سے اونچا درجہ ہے میدان جنگ کے اندر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرنا، اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں مجاہد۔ اور جب یہ اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ، اور اگر بچ جائے تو اسے غازی کہا جاتا ہے۔ اور مومن کی شان بڑی نرالی ہے، میدان جنگ سے زندہ سلامت واپس آ جائے، بھاگ کر نہیں، پیٹ پھیر کے نہیں، اس کی بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا۔ اور سورہ انفال میں وہ ذکر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، کافروں کی جماعت سے آمنا سامنا ہو گیا ہے، مشرکوں سے کافروں سے آمنا سامنا ہوا ہے، تو پھر کیا کرنا؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، میدان نہ چھوڑنا کسی صورت۔ ہاں گھبراہٹ اور خوف ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، فرمایا اس کا علاج یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کا علاج یہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اسے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھنا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ فرمایا جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگے، کانڈ دے کے نکل گیا، مَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس دن لڑائی ہے، آمنا سامنا ہے مشرکوں سے، اس دن وہ پیٹھ دے کے نکل گیا۔ ہاں کچھ صورتیں ہیں ان میں جانا جائز ہے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، اپنے پیچھے کوئی اور قافلہ موجود ہے، یہ جہاں چند بندے ہیں، ایک ہیں دو ہیں، وہ اب یہ چاہتا ہے 2 بندے یہاں میدان میں رہیں تو مارے جائیں گے، پیچھے جماعت کو ملا کے لاؤں اور جماعت کو ملا کے حملہ کروں تو یہ جائز ہے،
یا جنگی پینترا بدلنے کے لیے کہ یہاں پر اگر حملہ کروں گا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں اور نرغے میں ہم سب مارے جائیں گے، یہاں سے نکلو، اور پیچھے پلٹ کے وار کرتے ہیں، یا جنگی چال کے اعتبار سے یا اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو ساتھ میں لانے کے لیے، یہ دو صورتیں جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ بھاگ گیا میدان سے میں اپنی جان بچا لوں، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹا ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی نا بات کہ میدان سے بھاگنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں انسانی طبیعت کے اندر ڈر اور خوف رہتا ہے، اور یہ ڈر اور خوف بزدلی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ساتھیوں کو لا رہے ہیں، 313 ہے، بدر کا میدان لگنے والا ہے، اور مقابلے میں جنگی ساز و سامان بھی ہے اور ان کی قوت بھی زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام اب گھبرا رہے ہیں، اور گھبرا کے ڈر خوف کی وجہ سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، میرے مولا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد خالصا، میرے مولا یہ ایک جماعت لایا ہوں، اگر یہ جماعت چلی گئی، یہ مخلص، یہ ابو بکر میں لے کے آیا ہوں، یہ میں عمر لے کے آیا ہوں، یہ میں عثمان لے کے آیا ہوں، یہ میں علی لے کے آیا ہوں، یہ میں طلحہ زبیر لے کے آیا ہوں، یہ میں عبد الرحمن لے کے آیا ہوں۔ نبی کے ساتھ جان دینے والے، ان کا تو مقام اللہ نے بڑا اونچا رکھا ہے، اور جو نبی کے یاروں کو بکواس کرے اس کا بھی مقام اللہ نے جہنم کے نیچے رکھا ہے۔ یہ آج ٹکے ٹکے کا بندہ، ٹکے ٹکے کا آدمی، وہ صحابہ پہ تنقیس کر رہا ہے۔ کبھی ام المومنین حضرت عائشہ کو کہا جا رہا ہے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو ملامت کی جا رہی ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کو ملامت کی جا رہی ہے۔ او ظالمو، ذرا کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچ لو، بدر کے میدان میں نبی کے یار کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ تبوک میں کون تھے؟ احزاب میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ نبی کے ساتھ نبی کی معیت میں لڑنے والے یہ اصحاب تھے۔ تم تو 14 صدیاں بعد آئے، اور تمہارے تو نسب میں بھی شک ہے۔ گل بالکل صاف ہے تے صحیح ہے، جیڑا ماں اتے بکواس کرے، پیو اتے بکواس کرے، کی آہدے ہو؟ ہیں جی؟ ہیں؟ اچھا ذرا آکھیو نا پتہ لگ جائے۔ انہوں آہدے نے اے حرام داوے، لفظ دے ڈاڈا ہے پر لفظ بالکل صحیح ہے۔ اے بھائی حرام دا جے، اے ماں اتے تے پیو اتے پہ اعتراض پیا کردا ہے، تے جنوں قرآن آکھے ازواج مطہرات مومنہ دی یقین نے، ماما نے، نبی باپ ہے، تے جیڑا ماما اتے اعتراض کرے حلال دا ہے حرامی جے۔ اے یاد رکھیو گل بالکل پکی، جیڑا صحابہ اتے بکواس کرے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے، کسی صحابی دے بارے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے، ان کے بارے بھی جو بکواس کرے وہ کیا ہے؟ اس کا نسب ٹھیک نہیں، وہ کیا ہے؟ حرامی ہے۔
یہ بالکل ٹھیک ٹھاک مسئلہ پکا کے رکھیں. اور یہ میں نہیں، میرے نبی نے کہا ہے، جو میرے صحابہ کو ملامت کرے، برا کہے، کہو لعنت اللہ، اللہ دی تیرے ہوتے کی وسن، لعنتاں وسن. تے پھر میں تے کرنا ہونا دل دی گلاں، تے دل تے دستک دینا ہونا. تواڈے یار دوست دے بارے کو تواڈے منہ دے سامنے گل کرے غلط کر جاؤ گے برداشت؟ ماں پیو دے بارے کرے حلالی ہوئے گا تے برداشت نہیں کرن لگیا. ساڈا ایمان الحمدللہ الحمدللہ اللہ دی رحمت نال بالکل پکا تے پختہ ہے. اے جنی نسل ہے نا، موتے دی نسل، اس نسل نو لگام دیو. یہ میں ارباب اقتدار نو کہنا، انہاں نو لگام دیو. اے جنی موتے دی نسل ہے، اے ہن اپنے ماواں نو تے پیو نو تے نبی دے گھر لا رہے نے نقب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے سسر وی نے، بیٹی کار رہے تے نبی دے نال ہر موقع اتے، کسے موقع اتے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا. دنیا تے بھی نال تے موت تو بعد بھی نال تے میدان حشر وچ بھی. آپ نے ہی فرمایا جدوں نفقہ پھونکا جائے گا نا تے میدان نال لوگ آن گے، میرے سجے پاسے ابو بکر صدیق ہون گے تے میں موڈے اتے ہاتھ رکھیا ہوئے گا، تے میرے کھبے پاسے عمر ہون گے تے میں ادھر ہاتھ رکھیا ہوئے گا. تے اسی نکل کے جائیں گے او سامنے جنت البقیع وچ. تے پھر جڑے میرے یار تے میرے ساتھی باقی سارے وہ میرے ارد گرد جمع ہو جان گے. پھر آہستہ آہستہ ساری مخلوق انج کٹھی ہون لگ پوے گی. پھر میدان محشر ال منہ کر لان گے تے جڑے حشر وچ بھی نال تے اگے جنت وچ بھی. صحیح حدیث ہے، سب تو پہلے جنت دا دروازہ جس بندے دے ہتھوں کھلوایا جائے گا وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور لوگوں اے عام بندہ نہیں، ابو بکر میرا سونا او بندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے نے، کچھ بندے وہ ہون گے جیڑے قیامت والے دیاڑے جنت بھی مشتاق ہوئے گی، جنت بھی چاہے گی. جیڑے او دے 8 بوئے تے دروازے نے نا، جنت اے چاہے گی اے بندہ میرے دروازے وچوں لنگے. دوسرا دروازہ کہے گا میرے دروازے وچوں لنگے، تیسرا کہے گا میرے دروازے وچوں لنگے. یہ جنت دا بھی اشتیاق ہوئے گا کہ اے بندہ میرے 8 دروازے وچوں. اور اللہ تعالیٰ بھی اجازت دین گے 8 دروازیاں دے وچوں جتھوں چاہنے لنگ جا. حالانکہ عام نو اجازت نہیں. صدقے والے او اے دروازے بابو صدقہ، اے بابو ریان روزے والے ادھر ہو جان، بابو صوم، اے بھائی بابو صلاح، اے نماز والے ادھر چلن جی. جدو یہ آپ گل کر رہے سن نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اللہ دے نبی میں انہاں وچوں ہو سکنا ہوں کہ جدے واسطے رب اجازت دے کہ 8 دروازیاں وچوں جدے وچوں چاہ لنگ جا. فرمایا واللہ انی لارجو منہم، اوے ابو بکر مینوں یقین ہے تو انہاں وچوں ہی جڑا جنت ہے جس مرضی دروازے جو چاہن کے لنگن گے. اور دوسری روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے جنت کا دروازہ کھولن گے. اے 2 روایتاں نے،
ایک حضرت ابو بکر صدیق کھولن گے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولن گے۔ انہیں تطبیق ہے وے نبیاں دے وچوں سب تو پہلے جیڑا دروازہ جنت دا کھولیا تے کھلوایا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں۔ عام انساناں وچوں نبیاں تو بعد جدے کولوں جنت دا دروازہ کھلوایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہون گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ او بھائی اے صحابہ نے انہاں نبیاں اتے جاننا دتیاں نے، انہاں نبیاں اتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھیا علی دسو تے صحیح سب تو ود بہادر کون ہے؟ اشجع من الناس، لوکاں وچوں سب تو زیادہ بہادر کون بندہ ہے؟ فرمان لگے او نبی دا یار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنا لے آکھیا اسد اللہ الغالب تے توانو آکھے ہے اللہ دا شیر بہادر، تسی کی پہ کہندے ہو ابو بکر صدیق؟ فرمایا توانو نہیں پتا اسی اپنی اکھاں نال ویکھے ہے، تساں سنیے اساں اپنی اکھاں نال ویکھے ہے۔ او جس رات بدر دا معاملہ سی نا سارے دے دل ڈرے سن، خوف تاری سی۔ قرآن نے ذکر کیتے ہے، 9واں پارہ سورہ انفال پڑھو نا تو اتھے قرآن مجید نے ذکر کیتے ہے کہ تواڈا حال اے ہو گیا سی، ڈر تے خوف تواڈے تے چھا گیا سی، پتہ نہیں بنے گا کی ساڈا۔ اس وقت پہرا دینا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چبوترا بنیا سی، تو آپ نے پوچھا کون پہرا دے گا؟ خاموشی چھا گئی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، آکھیا کسے دی بھی لوڑ نہیں، میں ابو بکر نبی دا پہرے دار ہوں۔ فرمایا اساں اس رات ویکھیا جدو دل کم دے پے سن، پتہ نہیں صبح بنے گا کی سارے آندہ، اساں اس رات ویکھیا کہ ابو بکر صدیق دے اتے خوف ہی کوئی نہیں، تے کن تنہا کلا نبی دے اتے پہرا پیا دیندہ ہے۔ اس تو وڈا کوئی بہادر ہے؟ اے نبی دے یار نے۔ اس وجہ نال اے خلاصہ کلام سمجھ لو، اے میں بار بار جمعہ تے دورانا تے کہنا ہونا تو انو جدو نبی دے یاراں دے بارے بکواس کرو تے او دا منہ کی کرو؟ جڑا بکواس کرے او دا بند کر دیو، او صحیح نسل دا نہیں ہے، او دوغلی نسل دا ہے۔ جڑا نبی دے یاراں اتے بکواس پہ کرتا ہے، نبی دے یار تے ایڈے قیمتی نے، میرا اللہ انہاں دیاں گوائیاں دیندہ ہے۔ زینہ فی قلوبکم، فرمایا ہے یار ایڈے قیمتی نے نبی دے، اصحاب ایڈے اچھے نے، اللہ نے انہاں دے دلانو ایمان نال سجا دیتے ہیں۔ لوکاں دے دلاں وچ مال دولت جائیداداں نے، زمین نے، سرداریاں نے، صدارتاں نے، وزارتاں نے، پر میرے نبی دے یاراں دے دلاں وچ ایمان ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے نہ واسطے کفر نو تے فسق نو تے نافرمانیاں نو ناپسند کر دیتے ہیں۔ اے کون نے؟ اولئک ہم الراشدون، لوگو اے جے ہدایت یافتہ۔ کون پیا کہندا ہے؟ اللہ۔ تے جیڑا ہدایت یافتہ نو بکواس کرے وہ آپے کیے او بے ایمان آدمی ہے، او دا ایمان کوئی نہیں۔ تے اے صحابہ انہاں نے نبی دے نال مل کے حق دی گوائیاں دیتیاں نے، اپنی جاناں لوٹائیاں نے۔ تے اے ہی منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد دے وچ
جنگ دی بازی پلٹ گئی ہے. پہلے مسلمان حاوی ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سی عبداللہ ابن جبیر نو 50 تیر انداز نال دیتے سن. اے پہاڑیے، اس تو تھلے نہیں آنا، جبل روما اس تو تھلے نہیں آنا. اس ٹائم بظاہراً فتح ہو گئی ہے. انہاں آکھیا فتح تے ہو گئی ہے، حکم تے سارا فتح تک سی، اجتہادی غلطی ہوئی. یاد رکھو جڑا اجتہاد کردا ہے او دے کولو خطا ہو جائے انہوں اکیرا اجر لبدا ہے، ایک نیکی. تے اگر او اجتہاد درست ہو جائے فلہو اجران، تے کنا اجر لبدا ہے؟ 2 اجر لبدا ہے. ہن اجتہاد کیتے ہے کہ آپ دا حکم فتح تک سی، فتح ہو گئی ہے، چلو تھلے اپنے ساتھیاں نو چکیے تے نار رلیے تے مال اے جڑا مال غنیمت یہ بھی اکٹھا کر لئیے. حضرت خالد بن ولید جڑے اس وقت مسلمان نہیں سن ہوئے، او جاؤں وہ پچھوں آئے نے ویکھیا تے درے اتے چند بندے رہ گئے نے. انہوں نے پچھوں آ کے اے ہون جاؤ نا احد دے وچ تے پچھے کھالی جئی بنی ہے، انج او کھٹی جگہ ہونا تے ٹیری بھی نیویں ہو گئی ہے. تو لوگ جاندے نہیں پر ہن نیویں ہو گئی ہے. ایدے اتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مقرر کیتے سن. پچھو حضرت خالد بن ولید آئے نے، انہاں جڑے 4-5 بندے رہ گئے سن انہوں تے شہادت او تے موت دا جام پی گئے، مار دتیا تے آپے قبضہ کر لیا. ہن کی ہو گیا؟ او چوٹی تے اتے سی تے سارے تھلے سن. تے یک بار کی جس وقت حملہ ہویا ہے تے بڑا ڈاڈا حملہ ہو گیا. انہاں ڈاڈا حملہ ہویا ہے، ہر ایک نو اپنی پہ گئی ہے، نس پاج ہو گئی ہے. تے پھر نبی علیہ السلام دے بارے ایک خبر مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ دے نبی بھی دنیا تو رخصت ہو گئے نے، شہادت ہو گئی ہے. یہ بھی گل پھیل گئی ہے. صحابہ گھبرائے سن، مزید گھبرا گئے. کئیاں اپنی تلواراں سٹ دتیاں، جدے واسطے لڑدے پہ ساں وہی نہیں رہا تے ہن اساں کی کرنا ہے. او پھر سورہ آل عمران چ آیتاں آئیاں، زجر آ گئی انہاں دے اتے. اے کیوں کیتے اجے؟ اے نہیں یاد رکھیو نبی تے آندے جاندے رہندے نے، اے بھی آئے نے تے انہاں بھی ٹر جانا ہے. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، خدا نہیں ہے. خدا پہ موت نہیں آتی، باقی ہر ایک نے موت کا جام پینا ہی پینا ہے. آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر گئے، آپ نے بھی جانا ہے. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ تبھی موت کا جام پی لیں یا میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے؟ دین توحید کو چھوڑ جاؤ گے، قرآن کو چھوڑ جاؤ گے، نبی کی دعوت کو چھوڑ جاؤ گے؟ فرمایا اگر تم نے ایسا کیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، پھر یاد رکھیو اللہ دا کچھ بھی نقصان نہیں ہے. تسی سارے رل کے نمازاں پہ پڑھیے، سجدے پہ کریے تو اللہ دا فائدہ ہے، ساڑھا فائدہ ہے. تو جے سارے ہی ٹوڑ جائیے، کوئی رب دا نقصان؟ کوئی نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان ہے. فرمایا جیڑے بندے دین تے قائم رہن گے انہاں نو اللہ بڑا بہترین بدلہ دے گا. یہ آیات آ گئی ہیں. ہون منظر اے ہویا ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈاڈا غم لگی ہے. خاص کر حضرت حمزہ بھی شہید، نبی دے چچا بھی شہید ہو گئے. پھر میت دا مسلح بھی کر دیتا گیا ہے، ناک کان ہر چیزاں وڈ دیتی گئیاں نے، ٹکڑے کر دیتے گئے نے. نبی علیہ السلام بڑے غمگین نے. تے ساتھی مصعب بن عمیر جا بندہ
عام آدمی نہیں، یہ او بندہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنہ مدینے آ کے نبی نے اپنے تو پہلا انہوں مدینے بھیجیا سی تے انہوں نے آ کے مدینے دے وچ لوکاں نو دعوت اسلام دیتی. انہاں دی دعوت دی وجہ نال نبی دے آن تو پہلا فضا بن گئی سی، لوگ مسلمان ہو گئے سن. اے او بندے مصعب بن عمیر، اور انہاں دی شکل مبارک رسول اللہ نال ملدی سی صلی اللہ علیہ وسلم. او جڑے رولا پہ ہے نا کہ آپ بھی شہید ہو گئے نے، وہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے سن. تے پھر عبداللہ بن جاش جیا بندہ وہ بھی شہید، آپ دے رشتہ دار کزن وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے 70 چنے ہوئے صحابہ شہید ہو گئے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے قبر کھلی تے آپ انہاں وچ سارے نو لاندے پے نے، اجتماعی قبر بنی ہے. تے صحابہ پوچھے اللہ دے نبی سب تو پہلے کنوں رکھیے؟ آپ نے فرمایا دیکھو انہاں وچوں سب تو زیادہ قرآن دا قاری کیڑا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اس دولت نال مالا مال کر دے ہیں. نبی کڈی تقسیم پہ کر دے نے کہ قرآن دا قاری کیڑا ہے سب تو زیادہ، انہوں سب تو پہلو رکھو باقی انہوں بعد چ رکھیو. پھر اے منظر آیا ہے، کفن جوگا کپڑا نہیں سی، جے سیر والے پاسے دیندے سن تے لتاں خالی، جے لتاں وال دیندے سن تے سر خالی. تے پھر ایک بوٹی لے کے سر اتے دے کے کفن تے بوٹی لے کے پیراں اتے بوٹی پا دیتی گئی ہے. اینجے تدفینہ ہوندیاں پیاں نے صحابہ دیاں. تے آپ ڈاڈے دکھیا تے غمگین نے. تے او جنہ دے گئے نے کسے دا چاچا گیا، کسے دا ماموں گیا، کسے دا باپ گیا، کسے دا بھائی گیا، کسے دا کون گیا. تے او سارا عجیب منظر بن گیا ہے. ادھروں منافقاں بھی اپنا کام چکیا ہوئے ہے. ویکھو جی مرن والے چوکھے کون نے؟ انصار. مہاجراں دے تے 5-10 بندے 7 بندے مرے نے. یہ تانوں میں پہلا ہی آکھیا سی عبداللہ ابن ابی دی ذریت. منافقاں دا کام کی ہوندا ہے؟ صحابہ اتے تنقیس کرنی، نبی اتے نبی دی کیڑے کڈنے. ایسا اے منافقاں دا کام ہے. منافق لگ گئے نے. اسا تانوں آکھیا سی پہلے دن اے ساتھ نہ دیو، اج نتیجہ ویکھ لیا جے. اپنیاں نو بچا لیا تے تواڈیاں نو مروا دیتے ساریاں نو. تے پھر مسجد نبوی دے اندر آہو بکاوے، کسے دی لت زخمی ہے، کسے دا ہاتھ زخمی ہے، کسے دا کی زخمی بھی پے ہوئے نے. تے اگوں او 70 میتاں بھی تے نبی بھی غمگین نے. تے منافق اپنے زخم پہ لاندے نے پر آپو گنڈا بڑا زور نہ جاری ہے. اس موقع اتے اللہ تعالیٰ نے نبی دی تسلی واسطے قرآن دیاں آیتاں اتار دیتیاں. تے آیتاں اتاریاں نے ایسیاں کمال دیاں اتاریاں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کی صحابہ نو تسلیاں آ گئیاں نے. اے قرآن مجید سنیو ذرا آیتاں جتے پتہ لگے شہید دی عظمت تے فضیلت اللہ نے کڈی رکھی ہوئی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. او لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا کوئی منشا، کوئی مقصد، کوئی غرض و غایت نہیں ہے، مال کے لیے نہیں لڑ رہے، زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، وطن کے لیے نہیں لڑ رہے، اور اپنے رشتہ داریوں کے لیے، قوم، قبیلوں، برادریوں، نسبوں کے لیے نہیں لڑ رہے. وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
جو میرے نبی نے صدا لگائی تھی وہ پہلی صدا لا الہ الا اللہ تفلح وتملک العرب والعجم۔ او لوگو یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی بھی سجدوں کے، پکاروں کے، نظروں نیازوں کے اور منت منوتی اور طواف کے اور نفع نقصان کے کوئی بھی ذات لائق نہیں۔ اگر کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی نے جو پہلی صدا یہ لگائی تھی اس صدا کے پہرے دار بن گئے ہیں میرے نبی کے اصحاب۔ آج پہرے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے نبی کے اصحاب نے کلمہ لا الہ الا اللہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج جانیں لوٹا دی ہوئی ہے، قربانیاں دے دی ہوئی ہے اور اپنے عظیم مشن کو باقی رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہے، آپ کے چچا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اور بڑے قیمتی لوگ چلے گئے ہیں، پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم اپنی جگہ ہے۔ پر لوگوں یاد رکھنا صحابہ کوئی معمولی نہیں، میرے اللہ کی فوج ہے۔ اس نقطے کو یہاں پہ سمجھو، اتنا بڑا معاملہ ہوا، نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی افواہ بھی پھیلی، 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ اب دل میں ہے میں نے کہا تھا نیچے نہ اترنا، یہ کیوں نیچے اترے؟ دل میں ہے بات ہے، پر ادھر قرآن اتر آیا، صحابہ کے حق میں اتر آیا۔ میرے نبی یاد رکھیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے نبی اللہ کی رحمت کی وجہ سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ، سبحان اللہ، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور باقی اصحاب کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ یہ نرمی جو دل میں آئی ہے یہ آپ کا کمال نہیں، یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لڑائی کرتے، کیوں یہ ہوا ہے، کیوں ایسا تم نے کیا ہے؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے میں موتی اکٹھے کیتے سن، اے سارے موتی بکھر جانے سن۔ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب کے سب نے دوڑ جانا تھا، بھاگ جانا تھا۔ اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، آپ نرم دل ہیں تو آپ کے اصحاب بھی ارد گرد ہیں، اور نرمی اللہ کی رحمت کی وجہ سے آئی ہے۔ میرے نبی نرمی داج موقع آ گیا ہے، انجے تے میں بھی نرم آتے، تُسی بھی نرم ہو سارے، پر پتہ نرمی دا کدو لگتا ہے جدو کام کوئی خراب آ جائے مزاج دے تے کوئی غلطی کر بوے، اس وقت پتہ لگتا ہے نرمے کے سختے۔ اسی سارے تنجیاں پر جدو وقت آندہ ہے پھر ڈاڈے ہو جانے ہیں، پھر سختی آ جاندی ہے۔ آج میرے نبی
احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں میرے نبی، غصہ تو آ رہا ہے، کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ ان کی وجہ سے حمزہ کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی وجہ سے باقی اصحاب کی شہادتیں ہو گئی ہیں، اور عبداللہ حضرت جابر کے والد ہیں، ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے، ان کی وجہ سے ہوئی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات اندر آئی، پر میرے رب نے آکیا فاعف عنہم۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن دی سمجھ دے وے تو پھر پتہ لگتا ہے صحابہ دا مقام کیے۔ فاعف عنہم، فاعف عنہم، میرے نبی ان کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے، میرے نبی معاف کر دیجئے، انہوں کچھ نہ آکھیو۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب کہہ رہے ہیں، کنوں؟ سونے نبی نو، کنہ دے بارے؟ صحابہ دے بارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کے بارے کہہ رہا ہے میرے نبی فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، انہیں کچھ نہ کہیے گا، واستغفر لہم، ایک ایک لفظ موتی ہے، واستغفر لہم، میرے نبی غلطی ان سے ہوئی ہے، معافی آپ مانگیے، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے، مجھ سے درخواست کیجئے، آپ کیجئے، کیونکہ آپ ان کے سربراہ ہیں، کیونکہ آپ ان کے بڑے ہیں۔ پھر میرے نبی یاد رکھنا، کہیں دل میں ملال آ جائے، یہ بات آ جائے معاف تو میں نے کر دیا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ لیا میں نے، پر آئندہ انہوں اپنی محفل دے وچ نہیں بٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو یہ کہا تھا، وحشی تیرا ایمان مجھے قبول ہے، تیرے ہاتھوں میرے چچا حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، میں تیرے ایمان سے انکار نہیں کرتا، تو مومن ہے، ایمان والا ہے، تیرا اسلام قبول ہے، پر وحشی یاد رکھ، جب میری محفل لگے، میرے پروانے ارد گرد بیٹھے، تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، ادھر ہو کے بیٹھا کر، تو میرے سامنے بیٹھتا ہے، مجھے میرے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اب ایمان تو ہے، اسلام تو ہے، نبی کی محفل تو ہے، پر نبی کہہ رہے ہیں کیا کر، دائیں بائیں ہو جاؤ، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، یہاں کہیں خیال آ جائے معاف تو کر دیا صحابہ کو، اللہ سے بھی معافیاں مانگ لی ہیں، پر محفل میں بٹھانا نہیں، ان کو دیکھ کے احد کی یاد آ جاتی ہے۔ نا میرے نبی وشاورہم فی الامر، سونیا جدو مشورہ کرنا ہی انہاں نال ہی کرنا ہی۔ سبحان اللہ، اس تو وڈی کو گل ہے؟ وشاورہم فی الامر، میرے نبی جب بھی مشورہ کرنا ہے انہی اصحاب سے کرنا ہے، پر ایک ضابطہ یاد رکھنا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ اپنے یاروں سے ضرور کرنا ہے، پر بھروسہ انہاں تے نہیں، بھروسہ کدے تے کریں؟ اللہ تے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورے میں چیز طے ہو جائے، پکے ہو جاؤ، ارادہ کر لیا یہ کرنا ہے، کرو، پر یہ نہیں میرے ساتھ 10,000 ہیں، میرے ساتھ آج لاکھ ہیں، میرے ساتھ یہ ہیں، تعدادوں پہ نہیں بھروسہ کرنا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ احد کا منظر ہے، اور اسی منظر میں تسلی آ گئی ہے، پریشان ہے، مغموم ہے، ہمارے ساتھی چلے گئے ہیں،
ان کا کیا بنے گا؟ ہر گھر میں آہو بقا ہے، کیا بنے گا سب کا؟ میرے رب نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ دوسرے پارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا، کہنا بھی نہیں ہے اے ناکیو مر گئے نے، اے ناکیو دنیا تو ٹر گئے نے، یہ مردے نے۔ فرمایا تمہیں ان کی شان اور عظمت کا پتہ نہیں، میں اللہ لفظ اموات بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ شہید فی سبیل اللہ ہیں۔ تمہیں ان کی موت کا نہیں پتا، تم تو سمجھتے ہو دنیا کی زندگی چلی گئی ہے، یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ بہت بڑے مرتبے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں حارثہ، وہ بدر میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی ماں آئی ہے ام حارثہ، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، ان کانت فی الجنت صبرت، میرے نبی وہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے، وہ بدر میں شہید ہوا ہے، اگر تو وہ ہے جنت میں تو پھر میں صبر کروں گی، پھر میں کیا کروں گی؟ صبر کروں گی۔ اور میرے نبی اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میرے نبی میں ایسا وویلا کروں گی سارے دیکھیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ فرمایا کیا تو بات کر رہی ہے؟ انہا جنان کثیرہ، اوہ جنت ایک تے نہیں نا، جنتا تے کنیاں وڑیاں نے، تیرا بیٹا کتھے وے؟ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، تے تیرا پتر او جنت الفردوس وچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، میرے رب نے بتلایا، اور صحیح حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، مغموم ہے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، قرضے رہ گئے ہیں، میرے بہنیں چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہیں، میں اکیلا ہوں، اللہ کے نبی کیا بنے گا میرا؟ اور فرمایا جابر گھبرا نہیں، تیرے باپ کو رب نے جو اعزاز دیا ہے وہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ تیرے باپ سے رب نے جنت کے اندر کلام کی ہے بلا حجاب، پردے کے بغیر رب نے تیرے باپ کو سامنے بٹھایا ہے، اور سامنے بٹھا کے رب نے تیرے باپ سے باتیں کی ہیں عبداللہ سے، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ جابر خوش ہو جا، تیرا باپ جنتی بھی آ، تیرا رب دا محبوب بھی آ۔ حضرت جابر کے دل کو تسلی آ گئی ہے۔ اب احد کے شہداء ان کے بارے میں کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، میرے رب یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، بل احیاء زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ ہم نے ان کی میتوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، ان کے ٹکڑوں کو ہم نے سمیٹا ہے، ان کو قبر میں ہم نے اتارا ہے، ان پہ جنازہ ہم نے پڑھا ہے، ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کی جائیدادیں تقسیم ہوئی ہیں، ان کی بیویوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کیا ہے۔
اب یہ سارا کچھ ہوا ہے، کبھی یہ بھی ہوا ہے، کبھی زندہ کا یہ بھی ہوتا ہے نانا، اور قرآن تو کہتا ہے مردہ نہ کہو زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنایا ہے، وہ زندہ کیسے ہیں؟ یہ پریشان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی ذہن میں یہ اشکالات، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ کبھی زندہ کا بھی جنازہ پڑھا گیا، کبھی زندہ کے بچوں کو بھی یتیم کہا گیا، کبھی ان کی بھی جائیدادیں تقسیم ہوئیں، کبھی ان کی بھی بیوی نے بیوہ کہلوایا اور آگے نکاح کیا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تفسیر قرآن دی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا جعل اللہ، ترمذی اور باقی روایات کتابوں میں موجود ہے، جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ نے جعل اللہ ارواحہم، اللہ نے ان کی روحوں کو فی اجواف طیر خضر، سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا ہے۔ کنہاں نو؟ شہیداں دی روحاں نو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اور سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ تارید انہار الجنہ وتاکل من ثمارہا، وہ جنت کی نہروں سے پیتے ہیں اور جہاں ان کا دل چاہے وہ کھاتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ وَتَاوِي إِلَىٰ قَنَادِيلٍ مِّن ذَهَبٍ، اور وہ سونے کی قندیلیں جو اللہ کے عرش کے فی ظل العرش، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہاں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں کے اوپر رات کو بسیرا ہوتا ہے۔ ان جو پوری جنت جتھے مرضی پھرن، جدو رات پیندی ہے تے پھر او اللہ دے عرش تھلے قندیلاں نے اتھے آ جاندے نے۔ فرمایا اللہ ان سے سوال کرتے ہیں حال تشتہون شیئا، دسو کچھ چاندے ہو؟ اے مہمان آوے نا کار تے او دی خدمت کری دیئے تے کر کے ادھر پوچھی دے کچھ ہور چیز چاہی دیئے تے جی او بھی لے آئیے، کوئی دسو۔ پر او آج چیزاں نہیں رہیاں، وہ محبتہ مہمان نوازیاں لیاں، آج تے کنز نالی پوچھیا جاندہ ہے کچھ ہور رہ گیا جیڑا پھر لے آئیے۔ ہون تے وہی بھائی اینا کچھ مکا گئے ہیں تے ہون رہ پچھے کی گیا ہے، آج تو یہی مہمان نوازی رہ گئی ہے۔ پر نہ، میرا رب تو حقیقت میں کہہ رہا ہے اوہ کچھ چاندے ہوتے دسو۔ وہ پروردگار کو کہیں گے میرے رب ہر چیز موجود ہے، پھل موجود ہے، شہد کی نہریں موجود ہیں، دودھ کی نہریں موجود ہیں، صاف پانی کی نہریں موجود ہیں، شراب طہور موجود ہے، اور 100 درجے ہیں میرے مولا، جدھر چاہتے ہیں موج کرتے ہیں۔ اتنی نعمتیں کسی اور جگہ نہیں، ایک نعمت کو بھی ہم نے پورا انجوائے نہیں کیا ہے۔ میرے مولا ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا رب بار بار سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے ہاں دسو کچھ چاہیے، جب وہ دیکھتے ہیں اب بتلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یا ربی یا ربی انت رد ارواحنا فی
اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. میرے مولا یا ربی ہے میرے رب کیے میرے بندے او دسو انت رد ارواحنا فی اجسادنا ساڈیاں روحاں نو کتھے لوٹاؤ ساڈے جسماں دے وچ جڑے او دنیا تے جتھے زخم گاؤ لگے سن انہاں جسماں دے اندر ساڈیاں کی کرو ساڈیاں کی کرو کون کہہ رہے نے ہیں جی شہید کتھے جنت دے وچ کینوں کہندے پے نے ہاں اے سمجھ جائیو گل اے روح قیامت تک واپس نہیں آنی اے قرآن دا عقیدہ جے تے اے صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تو اے جے ثابت روح نہیں جے آندی اے بس مولویاں دی آپس دیاں لڑائیاں تے مسئلے نے آ گئی ہے تے نکل گئی ہے تے بنیرے اتے وے تھلے آ گئی ہے چگ گئی ہے انج ہو گیا ہے جمعرات نو آ گئی ہے فلاں ہو گیا ہے اے مولویاں دے کھان پین دے مسئلے نے اے دا دین نال کوئی تعلق نہیں جے. اگر روحاں جسماں دنیاوی وچ ہوندیاں تے اج اے شہید کہندے ساڈے جسماں وچ روحاں نو کی کرو واپس کرو. اچھا واپسی لے کے کی کرنا ہے بندہ آتا ہے نا چل میں تینوں مہلت دینا مہلت لویں گا تو کی کریں گا تو ساڈے پھر آتے ہیں کاروبار ہی کریں گے موج ہی کریں گے اور کی کریں گے. اب میرا رب کہہ رہا ہے مانگ رہے ہو تم کیا کرو گے حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. میرے مولا جیڑی لذت سرور جان دیندیاں ہویاں فدا کردیاں ہویاں دنیا دے اتے آیا سی او لذت جنت دے وچ بھی نہیں ہے. جیڑی شہادت دے وقت او گولی لگی ہے او گھاؤ لگیا ہے تے جسم دے ٹکڑے ہوئے نے تے میرے اللہ او سرور آیا ہے او مزہ آیا ہے او لذت آئی ہے او لذت اے بڑیاں نعمتاں استعمال کیتیاں نے او لذت انہاں وچ کوئی نہیں ہے تے میرے مولا سانو دوبارہ بھیج او لذت دوبارہ لے کے آئیے دوبارہ بھی اسی تیری راہ وچ کی کریے جان لوٹا دئیے شہید ہو جائیے. ویکھو نا قیمتی شے وے تے مول پایا کنے سبحان اللہ. مومن دی جان دا مول دین والا صرف کون ہے اللہ تے او دا مول کی ہے جنت الفردوس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کہا جائے گا اب میرا رب کہے گا انی قضیت انہم لا یرجعون. میں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے لوٹائی نہیں جائیں گی. تمہیں میں نے وہ مقام دیا ہے وہ رتبہ دیا ہے وہ عظمت دی ہے اور کیا عظمت بل احیاء عند ربہم او اپنے رب کے پاس زندہ ہیں وہاں سبز پرندوں کی شکل میں ہیں اور کیا کرتے ہیں یرزقون ہیں جی ذرا اچھا کی کردے پے نے کھاندے پیندے پے نے اے میں دسیا ہے کہ تساں اے رب نے دسیا یرزقون تے کتھے کھاندے پے نے جنتاں وچ حدیث تو صحیح سن لئیے جنتاں وچ پہ کھاندے نے تے جڑا اتھے ڈرامہ بنے ہیں پہلی نویں تے 10 دن دے مار 4.5 کوئی چوڑ پہ کھاندا ہے کوئی کی پہ کھاندا ہے کدے وچ غم حسین انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اتھے پنجا کٹی لائیے نا دے اتے تے لوٹ مار لائیے تے او پھر او دے صحابہ تے تبرہ خدا دیاں لانتاں وسن تو اڈے اتے جڑا تو صحابہ تے تبرہ پہ کر دے ہو ایتھے اے ڈرامے لائے نے پر اے حقیقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس دیا بہارا پہ لٹ دے
حقیقتاں نے اے دنیا دے جھوٹ نے، اے کوڑے تے اے فلاں اے جو تماشے تسی 10 دن دیکھے نے، ہن غم ختم۔ 10 دن سڑکاں بند، لوگ تنگ، تے پھر ایک خاص لابی نو اگے او پروٹوکول دے کے انہیں او نہیں ہوندے جنہیں پولیس والے ہوندے نے، تے انہاں نو اگے لایا ہے تے لوکاں تے مسلط کیتے ہے۔ او شہیدوں کے ماتم نہیں کیے جاتے، شہیدوں کے نقش قدم پر جل کر جانیں لٹائی جاتی ہیں۔ شہیدوں کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو بنا کر ان کی راہ پہ چل کے اپنی جانوں کو لوٹا کر ان کی یادوں کو تازہ کیا جاتا۔ قومیں تب زندہ ہوتی ہیں، قومیں تب ترقی پاتی ہیں۔ اب یہاں رب نے انہیں مقام دیا ہے اور فرمایا ان کے مقام کا ذرا حال کہ وہ جنت میں رزق کھا رہے ہیں، اب وہاں ان کی حالت کیا ہے؟ اتھے دی حالت میں تے تسی سانو پتہ ہی نہیں اتھے دی حالت کی ہے، لو رب دسن لگے ہیں اتھے دی حالت کی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہاں جنت کی حالت میرا رب تمہیں سنا رہا ہے، جو علام الغیوب ہے، جو ساری باتوں کو جاننے والا ہے، وہ رب تمہیں بتا رہا ہے۔ یہ جنت میں پہنچنے والے، وہاں حضرت حمزہ بھی پہنچے ہیں، وہاں پر حضرت حسن بھی پہنچے ہیں، وہاں حضرت حسین بھی پہنچے ہیں، وہاں حضرت علی المرتضیٰ بھی پہنچے ہیں، وہاں حضرت عثمان بھی پہنچے ہیں، وہاں حضرت عمر فاروق بھی پہنچے ہیں۔ نبی کے اصحاب شہادت کے جام پینے والے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں کا منظر میں اللہ تمہیں قرآن کے ذریعے لائیو دکھا رہا ہوں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش و خرم ہیں، انہاں دیاں موجاں لگیاں نے۔ فرحین، وہ خوش ہیں کس بات پر؟ ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ کہ دنیا دے اتے گھر چھوٹ گئے نے، بچے چھوٹ گئے نے، بیویاں چھوٹ گئیاں نے، اور ماں باپ چھوٹ گئے نے، دنیا جاندی رہی ہے، کاروبار چلے گئے نے، مکان چلے گئے نے، تجارتاں چلیاں گئیاں نے، انہاں کچھ کھو گیا وے تے بندہ مغموم ہو جاندہ ہے۔ سارا کچھ میرے کول جاندہ رہے ہے، میرے کول تے ککھ نہیں رہا۔ فرمایا نانا، یہ خوش ہو رہے ہیں، دنیا چلی گئی ہے تو لب کی گیا ہے جنت الفردوس۔ اور ما آتاہم اللہ من فضلی، یہ اس رب نے ان پر فضل کیا ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی عنایت ہے۔ اور فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہیں کن کے بارے میں؟ ہم لوگوں کے بارے میں جو ابھی پہنچے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہیں، اور میرے رب نے انہیں بتایا ہے جو پیچھے تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے والدین ہیں، وہ بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں جس راہ پہ تم چلے تھے۔ یہ میرے رب انہیں بتلا رہا ہے، اور وہ خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں، یہ جدائی چند گھڑیوں کی ہے، اس کے بعد تم اس مقام پر پہنچو گے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس مقام پر تم پہنچو گے جہاں خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگینی بھی نہیں ہوگی، اس مقام جنت الفردوس میں تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ اور فرما رہے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل،
وہ جنت کے اندر خوش ہیں، کیوں؟ بنعمت من اللہ، سبحان اللہ۔ او جنت دیاں نعمتاں لبیاں نے، انیاں نعمتاں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسے کان نے انہاں دے بارے سنیا نہیں، کسے اکھ نے انہاں نو ویکھیا نہیں، کہ کسے دل انسان دے وچ کھٹکا بھی نہیں ہویا کہ جڑیاں نعمتاں جنت دیاں نعمتاں نے، او نعمتاں اللہ نے دتیاں نے۔ تے وفضل، نعمتاں تو اتے اللہ نے مقام کی دیتے ہے، جنت دا انہا ٹوٹا نہیں۔ آکھیا 100 جنتاں نے آسمان و زمین دے درمیان درجہ ایک دا خلا انہا میں، اس ساریاں تے موج تسی کرو۔ دنیا تے روک ٹوک، ادھروں ادھر نہیں جا سکتے تھے، ادھروں ادھر نہیں، تے وہ جنت ہی روک ٹوک کوئی نہیں، اللہ نے فری کر دیتے ہیں، فری زون کر دیتے ہیں، جتھے مرضی جاؤ۔ تے پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، جڑے مومن اپنی جانہ دے دیندے نے، اپنے بازو کٹوا دیتے ہیں، اپنے ناک کٹوا دیتے ہیں، اپنے پاؤں کٹوا دیتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اب دنیا تو کہتی ہے پتہ نہیں بچارے نال کی بنے ہیں۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ مومنین کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جنہاں نے اللہ اتے اپنی جان دیتی ہوئے، اللہ انہاں دی جاناں نو ضائع نہیں کردا، انہاں دی جاناں دا مولی اللہ نے انہاں پا دیتے ہے، جنت الفردوس دا ٹھکانہ دے دیتے ہے۔ ایک کچھ جھلک دکھائیے بس کہ شہید نو اللہ مقام کیڑا دیندہ ہے، رتبہ کیڑا دیندہ ہے۔ زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادا تذکرہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔